أفلا يتدبرون القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وما كان لمؤمن، किसी मोमिन को ये लायक ही नहीं, वमा कान और नहीं था, लिमोमिन किसी मोमिन के लिए, अन यक़तुला के वो कत्ल करे, मोमिनन मोमिन को, ये तो हो ही नहीं सकता ना कि मोमिन मोमिन को कत्ल करे, क्योंकि मोमिन तो मोमिन का भाई है और मुसलमान वही होता है, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसके हाथ से उसके भाई मुसलमान सलामत रहे, और वो तो उसका भाई है। ला यख़्ज़ुलुहु व ला यस्लिमु, वो तो उसे किसी दुश्मन का सुपुर्द नहीं करता, तो उसे कत्ल कैसे करेगा? तो ये महाल है कि मोमिन मोमिन को कत्ल करे, ये नहीं हो सकता। वमा कान लिमुमिनिन अन यक़्तुला मुमिनन इल्ला ख़तअ, और नहीं लायक मोमिनों के कि वो मोमिन को कत्ल करे, और नहीं कि मोमिन मोमिन को कत्ल करे, इल्ला ख़ता, मगर गलती से। अब गलतियां कई तरह की हैं, खता नकरा आया ना, इल्ला खता,
تو غلطیاں جو ہیں وہ کئی طرح کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، غلطی سے قتل ہو گیا، تو یہ اس سے پہلے چونکہ قتال کا ذکر ہو چکا ہے اور منافقین کے 3 گروہوں کا ذکر ہوا، 3 قسموں کا، جن میں سے ایک یہ تھی کہ جو معاہدہ ہے جن کے ساتھ ان کو قتل نہیں کرنا، دوسرا وہ کہ جو آپ سے لڑنا نہیں چاہتا اور اپنی قوم کی طرف سے بھی نہیں لڑنا چاہتا اس کو بھی نہیں، اس سے بھی نہیں مارنا، اور تیسری قسم وہ ہے کہ جو اپنا عناد اور کفر چھپائے ہوئے ہیں کہ جب بھی انہیں موقع ملے گا تمہیں چھوڑیں گے نہیں، تو ایسے لوگوں سے قتال کرنا جائز ہے۔ تو اب یہ کون سی صورت ہے کہ جس میں مومن کو قتل کر دے اور وہ غلطی سے، ایک یہ کہ وہ سمجھے کہ یہ کافر ہے اور کافروں کے ساتھ جنگ ہے، تو ایسے میں اگر مڈ بھیڑ ہو گئی ہے، صفیں الٹ پلٹ گئی ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا یہ کون ہے، مسلمان ہے کہ کافر ہے، تو ایسے میں غلطی سے قتل ہو سکتا ہے۔ یا یہ کہ ہوا میں فائر کیا، وہ کسی کو جا کے لگ گیا، ایسے بھی ہوتی ہے کہ گولی کتنی دیر کے بعد پھر واپس آتی ہے، کسی کے سر پہ لگ جاتی ہے، ہوائی فائرنگ میں ایسے واقعات ہوئے۔ میں ایک بچے کو جانتا ہوں، اپنی چھت پہ کھیل رہا تھا اور گولی آئی ہے، اس کے سر میں آگے دس گئی، واپس آئی کہیں، تو اب وہ ایسی جگہ پہ ہے جہاں سے آپریشن بھی نہیں ہو سکتا، اس کی وجہ سے اس کا بازو مفلوج ہو گیا۔ تو اس طرح کے ہوائی فائرنگ سے بھی بچنا ہی چاہیے۔ خیر، تو اگر غلطی سے قتل ہو جائے، اس کی کئی ایکسیڈنٹ میں ہو جائے یا اور کوئی معاملات ہیں، اس میں ارادہ نہ ہو، تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں ہدایت دی ہے، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، اگر ایسا ہو جائے کہ مومن کو غلطی سے قتل کیا جائے، قتل ہو جائے، ارادہ نہ ہو، تو پھر فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو ایسی صورت میں ایک گردن کا آزاد کرانا ہے، اور اس کے ساتھ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ، اور دیت دینی ہے جو سپرد کی جائے اِلَىٰ أَهْلِهِ، اس کے گھر والوں کے، جو اس کے وارث ہیں ان کو دیت دی جائے اور وہ اس دیت کو قبول کر لیں، مسلمہ، سپرد کی گئی، دی گئی تسلیم سے، مسلمۃن، اور وہ لے بھی لیں، قبول بھی کر لیں۔ اور دیت جو ہے یہ مومن کی 100 اونٹ ہے، 100 اونٹ دیت دینی ہے، اگر غلطی سے قتل ہو جائے تو اس کی دیت 100 اونٹ ہے۔ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا، مگر یہ کہ وہ صدقہ کر دیں، یعنی جو وارث ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے معاف کر دیا، یہ ان کی طرف سے صدقہ ہے، ان کی طرف سے یہ نیکی ہے۔ اگر وہ ایسا کرنا چاہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان وارثوں کو یہ حق دیا ہے کہ چاہے تو وہ دیت لے لیں، چاہے وہ اسے معاف کر دیں۔ اور یہاں پہ جو ہے نا مومنن بھی نکرہ آیا، اور اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی مومن، چاہے وہ بچہ ہے، بوڑھا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، پاگل ہے یا عقل مند ہے، جیسا بھی ہے، اگر وہ قتل ہوا تو اس کی دیت اتنی ہے، ایک گردن آزاد کرنی ہے اور 100 اونٹ دینے ہیں۔ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا، مگر یہ کہ اگر مقتول کے وارث صدقہ کر دیں، اور اس معاف کرنے کو اللہ تعالیٰ نے صدقہ کہا ہے، اگر وہ دیت نہیں لیتے، معاف کر دیتے ہیں، تو یہ ان کی طرف سے
صدقہ ہے، اور اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صدقہ اس لیے کہا تاکہ ان کو ترغیب دلائی جائے کہ 100 اونٹ کی بجائے اسے معاف کر دیں. یہ ان کی اللہ کے ہاں بڑی اس کی قدر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے، اس لیے اس کو صدقہ کا نام دیا. إِلَّا أَن يَصَدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَإِن كَانَ پس اگر ہو وہ جو مقتول ہے وہ من قوم ایسی قوم میں سے، کافروں کی ایسی قوم میں سے جو عدو لکم وہ تمہارے دشمن ہیں، ان کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، اور جو مومن قتل ہوا ہے جی وہ بلاد کفر میں قتل ہوا ہے، اور انہی میں سے تھا لیکن پتہ نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہے اور وہ مارا گیا ہے، اور وہ اسلام تو لے آیا لیکن اس کو موقع نہیں ملا ہجرت کرنے کا بلاد کفر سے بلاد اسلامیہ کی طرف. ایسی صورت میں دیت نہیں ہے قاتل کے اوپر. فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ایسی صورت میں کیا ہے کہ اس پر ایک مومن کی گردن کو آزاد کرنا ہے. رَقَبَةً مُؤْمِنَةً یعنی کہ کوئی بھی آزاد کر دے، کافروں میں سے کر دے، لازمی کہ جس کو وہ آزاد کروا رہا ہے یہ وہ مومن ہو. رقبۃ مومنہ، مرد ہو یا عورت ہو، رقبۃ مومنہ. اب ایک اور صورت آ گئی، ان کانا اگر وہ مقتول ہے، من قوم ایسی قوم میں سے، بینکم تمہارے درمیان، و بینہم اور ان کے درمیان، میثاق معاہدہ ہے. تو یہاں پہ ایسی قوم میں سے ہے مقتول جن کے ساتھ ایگریمنٹ ہو چکا ہے، کوئی معاہدہ طے پا چکا ہے، تو ایسی صورت میں فدیۃ مسلمہ، ایسی صورت میں ہے فدیہ، وہ جو خون بہا ہے. اور یہ اسلام نے جو دیت کا قانون رکھا ہے نا، اس میں حکمت یہ ہے کہ تاکہ قاتل اور مقتول کے ورثہ میں ہمیشہ کی جنگ ہی نہ رہے. جیسا کہ عموماً ہمارے دیہات میں بھی ایسا ہوتا ہے، کسی نے ایک مارا پھر جب ان کو موقع ملتا ہے ان کا مارتے ہیں، جب ان کا کئی نسلوں کے نسل تک وہ دشمنیاں چلتی ہیں اور قتل ہوتے رہتے ہیں، وہاں سے وہ ہجرت کر کے کہیں اور جا کے چھپ جاتے ہیں، پھر جب ان کو موقع ملتا ہے پھر وہ بدلہ لینے کے لیے آتے ہیں اور ان کے کئی مار جاتے ہیں. تو دیت اس لیے کہ تاکہ ان کے درمیان صلح ہو جائے اور وہ دشمنی ختم ہو جائے. حکمت ہے اسلام کے ہر قانون. تو دیت مسلمہ، ایسی صورت میں ان کو دیت دی جائے گی ان کے ورثہ کو. وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ اور ایک مومن گردن آزاد کی جائے گی. فَمَن لَّمْ يَجِدْ پس جس کے پاس اتنی وسعت ہی نہ ہو کہ وہ گردن آزاد کرا سکے، کیونکہ اس پہ بھی اس نے غلام خریدنا ہے اور آزاد کرنا ہے، یا اس کے پاس کوئی غلام ہے تو اسے آزاد کرنا ہے. تو اگر کسی کے پاس ایسا نہیں ہے، ایسی وسعت نہیں ہے، ایسے حالات نہیں ہیں، تو پھر وہ کیا کرے؟ ایسی صورت میں اللہ نے فرمایا فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ پھر وہ 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھے بغیر وقفے کے. 2 مہینے کے روزے ہیں تو ان میں کوئی انفصال نہ ہو. تو انفصال یعنی ان میں 2 دن سے کا وقفہ نہ ہو، 1 دن کے وقفے کی گنجائش کئی
اصحاب نے نکالی. تو اگر وہ عورت روزے رکھ رہی ہے، عورت سے قتل ہوا ہے، تو اس پر بھی صیام شہرین ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ اگر حیض آ گیا اس میں تو وہ تو ایک معذوری ہے اور شرعی عذر ہے، تو پھر اس کے بعد وہ اپنے روزے جو ہے جاری رکھے. فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. اور یہ جو رخصت اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا، یہ توبۃ من اللہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے راستہ بنایا ہے، شریعت بنائی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس قتل پر تمہاری توبہ قبول کر لے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. آیت کا اختتام اللہ کی دو صفات علیم اور حکیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قانون جو ہے اپنی حکمت سے بنایا ہے اور اپنے علم سے بنایا ہے، یہاں تک انسان کے ذہن کی رسائی ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے اللہ کے قانون سب قوانین سے بالا تر ہیں، اور سب قوانین اس کے سامنے ہیج ہیں، بلکہ ناکام ہیں، اور دنیا نے ان کی ناکامیوں کو دیکھ لیا. جتنے بھی وضعی قوانین ہیں بنائے ہوئے گھڑے ہوئے، وہ امریکہ برطانیہ کے ہوں، جیسے ہمارے ہاں برٹش لا چل رہا ہے. اسلامی قانون کے مقابلے میں ہم نے برٹش لا کے پہ ساری عدالتیں بنائی ہوئی ہیں. تو یہ نہ علم ہے اس میں، نہ حکمت ہے. علیم الحکیم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس نے جو قانون دیا ہے وہ پرفیکٹ ہے. باقی سب کے سب جو ہیں قوانین وہ ظلم پر مبنی ہے. یہاں عدل ہے اسلام کے قوانین میں، اور اللہ نے اپنے علم و حکمت سے یہ قانون بنایا ہے. اور اس قانون کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قتل کے بارے میں بتایا کہ کتنا بڑا گناہ ہے. فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا. یہ تو تھی غلطی سے قتل ہو گیا تو تب دیت ہے، غلطی سے ہو گیا، ارادہ نہیں تھا، غلطی سے ہو گیا. اب اگر جو جان بوجھ کے کر رہا ہے، وَمَن يَقْتُلْ، اور جو قتل کرتا ہے، مُؤْمِنًا کسی مومن کو، مُتَعَمِّدًا قصدًا ارادتاً جان بوجھ کر ارادے سے، تو ایسی اس کے لیے کیا ہے؟ فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّمُ. اس کی سزا جہنم ہے، خالداً فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ کا غضب ہے اس کے اوپر. وَلَعْنَهُ، اور اللہ کی لعنتیں اس پر. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہوا ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے اللہ کے ہاں یہ کس قدر بڑا گناہ ہے. یہ سب موبقات میں سے جو ہلاکت والے 7 گناہ ہیں نا، ان میں قتل نفس ہے، اور سب سے شنیع جرم ہے. اس لیے اتنا کبھی ہے کہ اتنی سزائیں اللہ تعالیٰ نے جو اس پہ سنائی ہے نا، کسی اور گناہ پہ ہے نہیں. اور اللہ نے اس کو اپنے اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کو شرک کے ساتھ ذکر کیا ہے. سورہ فرقان میں فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القیامہ. شرک کے ساتھ اس کا ذکر آیا. مومن جو ہیں وہ نہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، نہ قتل کرتے ہیں. اور جو شرک کرتا ہے، قتل کرتا ہے، زنا کرتا ہے، بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اور اس کو کئی گنا عذاب ملے گا قیامت کے دن. یہ سورہ فرقان میں اللہ فرما رہے ہیں. اس لیے مسلم جو ہے نا، مسلمان کو اس کا مال، اس کی جان، اس کی حرمت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے رسول نے واضح فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ. بخاری شریف کی حدیث ہے،
مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت۔ اور فرمایا کہ جو مسلمان ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے المسلم من سلم المسلمون، مسلمان ہوتا ہی وہ جس سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو اللہ کے بندو یہ جو سورہ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی وعید ہے کہ جس سے دل کانپ اٹھے، اور اتنی وعید اور اتنی سزائیں کسی اور گناہ پہ ہیں نہیں، یہ اللہ جبار کی طرف سے اتنی سزائیں ہیں جو کسی کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 32 ہے کہ ایک جان کو نفس کرنا، ایک جان، من قتل نفسا بغیر حق، نہ حق کسی کو قتل کرنا اور زمین میں فساد پھیلانا، ایسے ہے جیسے کہ ساری انسانیت کا قتل ہو گیا۔ اور جو ایک جان بچاتا ہے اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اتنا بڑا یہ گناہ ہے قتل کرنا، اور جان بچانا اتنا بڑا ثواب ہے کہ انسان کسی کا دفاع کرے، اس کو قتل ہونے سے بچائے، اور حائل ہو جائے قاتل اور اس کے درمیان، جتنی اس کی ہمت ہے، طاقت ہے، اس کو اس سے بچانے میں کامیاب ہو جائے، تو ایسے ہے جیسے اس نے سارے انسانوں کی جان بچائی ہے۔ تو اللہ سبحان، اب ہمارے ہاں جو دیکھیں کتنے گروہ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کون کس کو مار رہا ہے، تو یہ مومن نہیں ہو سکتے جو اس طرح مسلمان ملکوں کے اندر جو دہشت گردی کر رہے ہیں، مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ اور وہ جو ان لوگوں کے ہتھے چڑھ رہے ہیں وہ اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، جو پیسے کی خاطر ایسی ایجنسیوں کے ہاتھ میں چڑھ جاتے ہیں جو ان کو استعمال کر کے مسلمان ملکوں کے اندر فساد پھیلاتے ہیں۔ ایسے فسادی جو ہیں ان کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان ہو اور پتہ ہو کہ قیامت کے دن یہ سزائیں ملنی ہے، تو کبھی بھی ایسے گروہ میں وہ شامل ہی نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ملکوں میں امن قائم فرمائے، اور ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت دے، اور ہمارے جتنے بھی اسلامی ملک ہیں ان کو امن کا گہوارہ بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔